محبت شرعی فریضہ ہے، شرعی امر ہے، اس کا ثواب جامع منظور ہے، تو پھر یہ عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے بارے میں یہ قاعدہ نوٹ کر لو، عبادت کا طریقہ کسی کی اختراع سے نہیں بنتا، عبادت اور اس کا طریقہ ثابت ہوتا ہے کتاب و سنت کی طریقے سے۔ پھر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ جلوس اور یہ عرس اور یہ میلے اور یہ پکوان اور یہ اسراف اور یہ کھانا پینا اور یہ قوالیاں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے پیغمبر کی محبت میں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، محبت شرعی فریضہ ہے، محبت کا اجر و ثواب ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں کسی انسان کی ذاتی مرضی کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ سندھ میں ایک بڑے پیر ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آخر یہ جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں ان کی تم مخالفت کیوں کرتے؟ انہوں نے مثال دی کہ ان کی دلیل کہ ایک شخص کے بچے سے پیار ہے، اور ہر شخص کے پیار کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ کہ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کہ بچے کے ماتھے کو چومتے، کہ بچے کے رخسار کو بوسہ دیتے، کہ بچے کے ہونٹوں کو چومتے، ہر ایک اپنا طریقہ۔ تو طریقے کو اپنانے میں اس میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بچے کے پیار اور بچے کی محبت اور انبیاء کے ایمان کی محبت دونوں کی ایک ہی مثال ہے، دونوں کو ایک مثال میں توڑتے ہو، ایک ہی طرح ہے دونوں کا نہیں۔ پیغمبر اسلام کی محبت ایک عبادت ہے، اور طریقہ عبادت کسی کی مرضی سے ثابت نہیں ہوتا۔ طریقہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے، تو پھر دلیل پیش کرو۔ پیغمبر اسلام کے دور میں یہ جلوس ان کا انعقاد ہوا ہو، میلاد کی محفلیں قائم ہوئی ہو، کچھ دلیل پیش کرو۔ ایسی کوئی دلیل، کوئی ہلکا ذکر رکھا ہو، اور اب تو ذکر مصطفیٰ کی اصطلاح بھی ہے، حالانکہ ذکر ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل کر دیا گیا، شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت جو ہے یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ یہ کیسے کریں گے؟ جیسے شریعت چاہتی ہے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی مظہر ہے، ایک ہی ثبوت ہے، اس کی ایک ہی کسوٹی ہے اور ایک ہی معیار ہے۔ کیا؟ جو قرآن نے پیش کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ یعنی شریعت میں محبت کی ایک کسوٹی ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے۔ اظہار محبت میں خود ساختہ طریقے یہ بدعت ہے، ورنہ محبت کرنے والے بہت ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، بڑی محبت کی، اتنی محبت کی کہ محبت میں آ کر ان کے 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ سب باتیں محبت میں ہو رہی، مانو پھر اس بات کو، محبت میں یہ باتیں ہو رہی، عداوت میں نہیں ہو رہی۔ اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، یہ خود اللہ ہے، پھر مانو اس کو، سب محبت میں ہو رہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ پورا الہ 3 خانوں سے بنتا ہے، ان میں سے ایک کو قانون عیسیٰ علیہ السلام، پھر مانو اس کو۔ یہ کرسمس سے 25 دسمبر عیسائیوں کا دن ہے، اس میں وہ اپنا تہوار مناتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، پھر وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اظہار محبت کا طریقہ ہے عیسائی بن جاؤ، پھر ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے گرجوں میں جاؤ، اس تہوار کو مناؤ ساتھ مل کر، سب محبت میں ہو رہے۔ نہیں، یہاں آپ فوراً کہیں گے کہ یہ اظہار محبت کا طریقہ غلط ہے، تو بھائی پھر طریقہ صحیح کیا ہے؟ میرا طریقہ یا آپ کا طریقہ، یا عبداللہ کا طریقہ یا احمد کا طریقہ؟ کس کا طریقہ صحیح؟ پھر طریقے کو بہت لوگ پیش کریں گے، ہر طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں، اور وہ طریقہ وہ ہے امام الانبیاء نے پیش
کیا اگر تم محبت چاہتے ہو تو اس محبت کا عملی ثبوت میری اتباع ہے. جس قدر اتباع کرتے جاؤ گے اس قدر محبت بڑھتی ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار. تعصي الله وانت تظهر حبه هذا العمل في الخلاف شنيع. اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، بڑی بری بات ہے. لو كان حبك صادقا لاطعته، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو تم اللہ کی اطاعت کرو گے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہے. تو محبت کا ایک ہی معنی ہے اور وہ اطاعت ہے، اتباع ہے. اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو، اطاعت کرو. کیسے کہ میرا عقیدہ بالکل وہ ہو جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا اور پیش کی. اب عقیدے میں شرک اور دعویٰ محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. لیکن نہیں، نماز پڑھنی ہے کیسے؟ جیسے مولوی نے سکھائی، جیسے باپ پڑھتا ہے، جیسے امام کی طرف سے آئی، جیسے پیر مرشد نے پڑھی. دعویٰ محبت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور طریقہ نماز میں اتباع اپنے پیر و مرشد کی، اپنے امام کی. یہ دعویٰ کہاں صحیح ہوگا؟ اگر دعویٰ محبت سچا ہے تو نماز پڑھو بالکل ویسی جیسی پیارے پیغمبر نے پڑھی، کوئی فرق نہ ہو. شرعی اعتبار سے محبت کا مفہوم. صحابہ کی جماعت نبی اسلام کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں یہ محبت دلوں میں چھپی ہوئی نہ ہو، ظاہر نظر آئے، آگے پتہ چلے کس کو کتنی محبت. تو اس محبت کی ظاہری کسوٹی کیا ہے، ظاہری علامت کیا ہے؟ سوال بڑا وقیع سوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، جواب تو اللہ دے گا تو بتاؤں گا. یوں ہے ہمارے پیارے پیغمبر دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے. جرم ہماری ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنی خواہش سے جو چاہے بولتے جائیں، جس کو چاہے دین بنائے، جس کو چاہے دین سے خارج کرے، جس مسئلے کو چاہے سنت بنا دے، جس سنت کو چاہے دین میں داخل کر دے، جو چاہے کر دے. مگر اتنا یہ محتاط معاملہ ہے کہ ہمارا پیغمبر بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا. اللہ کی وحی فوراً آ گئی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کی ظاہری کسوٹی چاہیے، اس کو پرکھنے کا ظاہری معیار چاہیے، تو ان کو کہہ دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کی ظاہری کسوٹی، ظاہری علامت، ظاہری میزان یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کرو. تو محبت فرض ہے اور طریقہ محبت یہ ہے کہ ہر قول و عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع. یہ ہمارا عقیدہ. اب جو طریقے آپ نے اپنا لیے ان میں سے کوئی چیز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں. اب ثابت ہے تو یہ ہے کہ ہر نئی چیز ملے، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے، جہنم کا عذاب. پیغمبر اسلام کے دور میں محبت کے کیا مظاہر تھے آپ جانتے نہیں؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابوبکر صدیق کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں تھی، عمر فاروق کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں تھی. کوئی شخص بڑا تھا نبی اسلام اور آنکھ اٹھاتا عمر بن خطاب اپنی تلوار کھینچ لیتے کہ اس کا سر کم سے جدا کر دے. اتنی محبت. مقداد بن اسود بدر کے میدان میں کیا فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم آپ کی امت ہے. نقاتل عن یمینک وعن یسارک وامامک وخلفک، ہم اس جنگ بدر میں لڑائی کریں گے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جہاں آپ کے پسینے کا ٹکڑا گرے گا آپ نے گرے کے بعد خون بہا دے. اتنی محبت. ان مسعود فرماتے ہیں کاش یہ جملہ میں نے کہا ہوتا، کاش مقداد بن اسود میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، یہ جملہ مجھے دے دے. کتنی محبت. وہ عورت آپ کو یاد نہیں جنگ احد میں جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا اور باپ بھی شہید ہو گیا. وہ
میدان فتح کی طرف بھاگ رہی، شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے پیغمبر شہید کر دیے گئے، بے قرار ہو کر دوڑ لے، یہ محبت نہیں، بے قرار ہو کر دوڑ لے۔ ابن قمیہ نے کہا تھا کہ انی قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو قتل کر دینا ہوتا، میں نے ان کو شہید قتل کر دیا۔ ابو سفیان تندنار ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ رہے محمد زندہ ہے، پوچھ رہے بار بار پوچھ، ہم نے قتل کر دیا۔ جناب عمر نے جب کہا کہ زندہ ہے تمہارے خزیان کے لیے، تو ابن ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری بات ابن قمیہ کی بنسبت زیادہ سچی میرے لگتی۔ ابھی عورت بھاگ رہی، یہ فوج سے پہنچ چکی تھی، لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا مجھے اپنے بھائی کی خبر کی فکر نہیں، مجھے اللہ کے پیغمبر کی فکر، شوہر کی خبر دی گئی، باپ کی خبر دی گئی، کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کا کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہے، بخیریت ہے۔ تو پھر بھی چین نہ آیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو کہا کہ کل مصیبت ان پڑھ کر چلا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لیا ہر دکھ بھول گیا، نہ باپ کا، نہ خامد کا، نہ بھائی کا، کوئی دکھ نہیں، آپ کو دیکھ لیا سب بھول گیا۔ یہ محبت کے بلا ہے۔ ایک عورت اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اللہ کا لمبا ذکر کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، اور کہتی ہے کہ کاش مجھے کوئی آ کر بتا دے کہ ان روزوں، ان نوافل، اس تہجد کی ادائیگی کے بعد مجھے اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ میں سارے کام کر رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کا دیدار مجھے حاصل ہو جائے، کاش مجھے آ کر بتا جائے۔ یہ محبت کے مظاہر ہے۔ اور وہ صدیق کو اللہ کے پیغمبر محبت نہیں، محبت تھی، سارے صحابہ کو تھی۔ اگر یہ کام محبت ہے تو پھر یہ کام صحابہ سے مخفی کیوں رہا؟ اگر یہ کام نہ کرنے کی طرف عامل حدیث اللہ کے پیغمبر کے گستاخ ہے تو صحابہ کے بارے میں کیا رہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرون اولا، جو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ قرون خیر، جو چیز اس دور میں موجود تھی وہ دین ہے، اور جو چیز اس دور میں نہیں تھی وہ غیر دینی ہے، چاہے وہ سونے اور چاندی کی کیوں نہ۔ تو محبت کی اساس پر جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات شرعی مزاج میں غلط ہے۔ محبت ایک شرعی فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے، اور عبادت کے طریقے میں کسی انسان کو اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ عبادت اور عبادت کا طریقہ یہ سب اللہ کے پیغمبر سے ہے، اور پیغمبر اسلام محبت فرض ہے، طریقہ محبت خود اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ میری اتباع کرو، اور جو اس دین پر چلے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا، اس کی محبت مجھ سے بڑھتی جائے گی، اور جو میری نافرمانیاں کرے گا اسے مجھ سے محبت نہیں، اسے مجھ سے محبت نہیں۔ چنانچہ آج اسی غلط بنیاد پر ہمارے جو فائزین اور جو دعات حضرات ہیں ان کی سلسلے غلط ہو گئے۔ اب ان کے یہ بعض آپ سنتے رہے، یہ 12 دن بعد ہو گئے، بعد ہو گئے، اب وہ شروع ہو گئے پیغمبر اسلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اس میں جو جھوٹی روایتیں کس سے، پھر پیغمبر اسلام کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، اور آپ کی رخسار کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی کملی کیسی تھی، اور یہ باتیں ہوتی جانی۔ یہ کون سا طریقہ محبت ہے؟ ایک رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے، کس لیے؟ اپنے ہونٹوں، رخساروں اور زلفوں کے تعارف کے لیے، یا اپنے منہج اور عقیدے کے تعارف کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ میرے ہونٹ دیکھو، رخسار دیکھو، یا یہ نہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، یہ دعوت ہے، کیا منہج کی خراب، اور پوری 12 دن بس یہ کس سے بیان ہو رہے؟ عائشہ صدیقہ کی روایت بیان ہوگی کہ میں نے ایک دفعہ چاند دیکھا، چاند کبھی نیچے آ رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ چاند کیوں ہل رہا ہے بار بار، پھر اچانک میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر چاند سے کھیل رہے، کبھی دائیں طرف اشارہ کر رہے ہیں، دائیں طرف جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف کر رہے ہیں، بائیں طرف جا رہے ہیں، چاند کی پریڈ ہو رہی۔ میں نے سوچا کہ یہ نوری ہے، نوری کا کھلونا بھی نور کا، اس کا کہاں لکھا ہو بھائی؟
لوگ سبحان اللہ کہاں یہ واقعہ لکھا؟ یہ پیغمبر کا تعارف ہے؟ نہیں، پیغمبر کا تعارف یہ ہے کہ پیغمبر کا عقیدہ کیا تھا، پیغمبر کا منہج کیا تھا، پیغمبر کی نماز کیسی۔ جب تک تمہارا عمل اللہ کے پیغمبر کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا واللہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ انس بن مالک جب لوگوں کی نماز دیکھی بعد کے دور میں رو پڑے اور کہا کہ تم نے نماز کو برباد کر۔ لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا بربادی کی؟ قیام بھی کیا ہے، قرات بھی کی ہے، سجدہ بھی، رکوع بھی، تشہد نہیں، کیا بربادی کی؟ ہمیں سب کچھ ٹھیک ہے، قیام بھی ٹھیک تھا، قرات بھی ٹھیک تھی، رکوع بھی ٹھیک تھا، سجدہ بھی ٹھیک تھا، لیکن تم نے ایک معاملے کو بدل دیا اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جو صف بندی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی آج وہ صف بندی دکھائی نہیں دے رہی۔ لوگوں نے پوچھا اس دور میں صف بندی کیسی؟ فرمایا کہ کننا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو پیغمبر اسلام کے دور میں کندھوں سے کندھے اور قدموں سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے، چپکا کر۔ آج دور ہٹ گئے تم نے یہ قاعدے بنا لیے کہ دو نمازوں کے بیچ میں فاصلہ ہو 4 انگلی کا کم از کم۔ کہاں سے آئے؟ ایک صف بندی کی بنا پر صحابی نے کہا کہ تم نے نماز کو برباد کر دیا۔ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی نمازیوں سے، لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نمازیں سنت کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیوں، کس طرف سے تمہاری سمت کیا ہے؟ تمہیں کس طرف جانا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر یہ اختراعی مسائل، یہ نئی چیزیں، یہ سب کے سب غلط ہے۔ محبت ایک شرعی فریضہ ہے، اس شرعی فریضے کا شرعی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع۔ ایک انسان اگر یہ عزم کر لے کہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، عبادت کرنا، یہ سب کا سب مطابق ہو جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ ایوب سختیانی کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کا اس قدر حریص ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ سر پہ خارش ہو تو خارش بھی اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کروں۔ یہ سر فارغ کا منہج ہے۔ تو سنت کی اتباع اظہار محبت کی ایک عملی شکل ہے۔ کسی کو دین نے پیش کیا ہے، کسی کو دین قبول کرے گا، باقی محبت میں اپنے طور طریقے بنا لیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو محبت کے نام پر یہ کام غلط ہے۔ محبت کی شرعی میزان کو پرکھو اور شرعی ترازو پر اس محبت کو تولو اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرو۔ آج یہ عزم کرو کہ ہم نے ہر کام پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرا۔ اور بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ صحابہ کا قصہ پیش کیا، صحابہ کا بات ہے۔ ابو لہب جب مر گیا، کافر سے اللہ کے دل میں چچا تھا، مر گیا تو اس کی کسی عزیز نے اس کو خواب میں دیکھا، بڑی بدترین حالت تھی۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بڑا برا حال ہے، لیکن کبھی کبھی اس انگلی سے کچھ پانی پلایا جاتا ہو، اس انگلی سے۔ یہ انگلی وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تو صہیبہ اس کی لونڈی تھی، اس نے خبر دی کہ آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، تو اس نے خوش ہو کر اس انگلی سے اشارہ کیا کہ تم آزاد ہو۔ کہا کہ جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے کبھی کبھی مجھے راحت ملتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو لہب نے پیغمبر کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، حالانکہ وہ کافر تھا اور مستفید ہو رہا ہے۔ اور اگر مسلمان کرے گا تو کیوں نہ مستفید ہو؟ پہلی بات ہے کہ واقعہ مرسل عروہ اس کو بیان کرتا ہے اور آگے سند مذکور ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابو لہب کو جو دیکھا گیا وہ خواب میں دیکھا گیا۔ دیکھنے والا کون تھا؟ اس کا اپنے اپنے عزیز جو کافر تھا، ایک کافر نے خواب میں دیکھا۔ کون تھا؟ نامعلوم۔ اور خواب تو کوئی دلیل نہیں، خواب تو کوئی صحیح حجت نہیں، کیونکہ خواب پر ایک مسئلے کو جو ہے وہ ایک خواب پر قائم کر دیے تھے، یہ چیز باطل۔ اور تیسری بات ایک قصہ مسترد ہے، یہاں یہ ہے کہ ابو لہب نے صہیبہ کو اسی وقت آزاد کیا جبکہ طبقات ابن سعد میں مختلف سند کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ واقعہ کہ جب صہیبہ نے اللہ کے پیغمبر کو دودھ پلایا
کہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی رضائی ماں ہے اور پیغمبر اللہ کی تعظیم کرتی، اس کی تکریم کرتے تھے، اور خدیجہ بھی اس کی تکریم کرتی، اور خدیجہ نے بار بار ابو لہب سے مطالبہ کیا کہ میں سویبہ کو خرید لیتی ہوں، یہ میرے شوہر کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی یہ رضائی ماں ہے، میں نہیں چاہتی کہ لونڈی بنی رہے، میں اس کو خرید لیتی ہوں اور اس کو خرید کر آزاد کر دیتی ہوں. لیکن ابو لہب اس کا انکار کرتا تھا، لیکن پھر آخر ہجرت کے موقع پر اس نے خود ہی اس کو آزاد کر دی. یہ روایت صحیح ہے. مانا قصے میں اضطراب ہے، کہیں یہ ہے کہ اس نے پیدا ہوتے ہی یہ خبر سن کر آزاد کر دی، یہ قصہ مرسل ہے، سند ثابت نہیں. اور دوسرا یہ کہ طبقات ابن سعد کی متصل سند کے مطابق ہجرت کے سال اس نے آزاد کیا اور یہ سند صحیح ثابت ہے. تو قصے میں آزادی کا جو وقت ہے آزاد کرنے کا، چونکہ اس میں اضطراب ہے، یہ قصہ یہ ثابت نہیں. تو ایک ایسے واقعے پر ایک ایسی عقیدے کا جو اساس ہے یہ سند درست نہیں، یہ واقعہ ثابت نہیں. اور پھر یہ شرعی ظواہر کے خلاف کافر کوئی نیکی کرے اسے اس کا اجر مل نہیں سکتا. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ جو ان کے نیک کام ہے اللہ وعدہ قیامت میں ہم ان کو اڑا دیں گے ذرات بنا کے بغیر پھر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے. آپ کہیں گے کہ ابو طالب کی عذاب میں تخفیف ہوئی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کس کی عذاب میں تخفیف ہوگی، حالانکہ وہ کافر تھا، کفر میں مرا تھا. تو بات یہ کہ عذاب میں تخفیف اور چیز ہے اور نعمت کا حصول اور چیز، دونوں میں فرق ہے. ابو لہب کے قصے میں کیا ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اسے راحت ملتی، اور ابو طالب کے قصے میں عذاب کی تخفیف ہے، نعمت کا حصول نہیں. دونوں میں فرق ہے. جب وہ واقعہ اور ہے یہ بات اور ہے، دونوں کا مبتلا جو ہے مختلف ہے، مبتلا دونوں کا مختلف ہے. تو اس قصے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. ایک روایت پیش کرتے ہیں مسلم عبد الرزاق کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصر بعد ما بعث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، خود اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ آپ کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا. ابو طالب نے آپ کا عقیقہ کیا تھا. تو ایک شخص کا 2 بار عقیقہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا، گویا آپ اپنے پیدا ہونے سے خود خوش تھے، خوشی کا اظہار کیا. بھائی یہ روایت بھی سند باطل، اس روایت کی اساس عبداللہ بن محرر ہے جس کو قتادہ سے بیان کرے اور قتادہ انس سے، اور یہ سند صحیح ہے. عبداللہ بن محرر متروک راوی ہے اور محدثین کے اجماع کے مطابق یہ ضعیف راوی ہے. تو ایک متروک روایت سے ایک عمل ثابت نہیں ہو سکتا. یہ قصہ ضعیف ہے. اس طرح دور دور کی باتیں اور لائی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آزاد میں روزہ رکھا، اللہ کے پیغمبر رکھا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے پیر کے روزہ رکھنا ہو اس دن میں پیدا ہوا. یہ سب دور دور کی باتیں ہیں، ان کا اس قسم کے کاموں کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. عبادت ایک شرعی حقیقت ہے اور یہ ثابت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمانے سے یا اللہ کے پیغمبر کے عمل سے. یہ عبادت بالکل ویسی کرنی ہے جیسی اللہ کے پیغمبر نے کی. یہ ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ اس میعاد نبی کو ثابت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ مہینے میں 4 پیریں آتی، تو آپ 12 تاریخ کو نہیں بلکہ ہر پیر کو رکھا کرتے. اس کا تعلق اگر اللہ کے پیغمبر کے یوم پیدائش سے ہوتا تو آپ صرف 12 تاریخ کو روزہ رکھتے نہیں. اور اگر یہ عام دلیل نبی اسلام کے یوم پیدائش سے متعلق ہی ہے تو پھر ہر پیر کو جلوس نکالا کرو. اگر عموم ہی ہے پھر ہر پیر کو یہ کام کرو. کہیں عموم ہے کہیں خصوص ہے، دین کی مرضی کا تو نہیں. مہینے میں 4 پیریں آتے، پھر جمعرات نہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھو. اور ساتھ اس کا اجر اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ وہ 2 دن ہیں جن دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے. تو اس قسم کے واقعات کا در حقیقت دین سے کوئی تعلق. موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے خوشی میں روزہ رکھا. اگر اس سے کوئی ثابت ہوتا ہی ہے تو تم بھی روزہ رکھو. لیکن اس دن وہ طوفان بدتمیزی، جلوس اور موسیقی کے آلات کا استعمال اور کھانا پینا کی ثواب یہ کہاں ثابت ہے؟ روزہ اور چیز ہے، کوئی سارے عمل اور چیز، اپنے دونوں ثابت نہیں. تو بات یہ کہ جو چیز عبادت ہے اس عبادت کے لیے ضروری ہے
وہ شرعی طریقے کے مطابق، شریعت کے خلاف بندے کی ذاتی اختراع عبادت نہیں ہو سکتی. اور یہ عبادت نہیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت بھی ایسی جو انتہائی خطرناک ہے. یہ 5 بدعات وہ ہے جو ہر سال آتی، بار بار آتی. ایک بدعت تو بندے نے کر لی، گزر گئی، اور ایک بدعت وہ جو بار بار آتی، پھر اس کا انتظار ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی تیاری ہوتی. تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے. ایک چیز کا پورا اہتمام. اب یہ 12 دن کو ایک ہی سن چلے گی، اور سارا میڈیا ایک ہی سن چلے گا، جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں، موضوعات اور غلط چیزیں بیان ہوگی اور زیر عمل آئیں، حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. میرے دوستوں بھائیو، آؤ اللہ کے فرمان کی طرف. اللہ للہ دین الخالص، اللہ کی دین خالص ہے. دین خالص اللہ قبول کرے گا. تو پھر جب نئی نئی چیزیں سے ڈالو گے، شامل کرو گے، ملاوٹ آئے گی تو دین خالص نہیں رہے گا، پھر وہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو دین خالص کی طرف آؤ. دین خالص کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پیارے پیغمبر کے دور میں تھی، پیارے پیغمبر نے کی یا پیارے پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا، وہ دین خالص ہے. اس کے ساتھ پوری مضبوطی سے تمسک اختیار کر لیجیے، احتساب اختیار کر لیجیے. یہ برکت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ. فرمایا اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اس کے 2 فائدے ہیں. یحببکم اللہ، ایک یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کتنا فائدہ ہے اتباع رسول میں اور پیغمبر اسلام کی فرمانبرداری اور آپ کی اطاعت. یہی حقیقی محبت ہے. اور یہ صحابہ نے کی اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع کی، ہر قول و عمل میں، ہر عقیدے میں اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع کی. اور یہ آج کے دور میں عافیت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح اولها، اس امت کے آخری دور کو کوئی چیز سنوار سکتی ہے